گیا ہے سینئر وزیر عبدالعلیم خان جنہیں نیب نے حراست میں لے لیا ہے۔ اسی پر بات کریں گے سینئر تجزیہ کار نسیم زہرا صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں۔ میڈم، تازہ ترین صورتحال یہ ہے کہ عبدالعلیم خان جو ہیں انہیں نیب نے حراست میں لیا ہے، اس پر کیا کہیں گے آپ؟ میرا خیال ہے یہ بہت ہی اہم ڈیولپمنٹ ہے، کیونکہ جو حکومت ہے اس کے پہلی دفعہ کسی سٹنگ منسٹر کو، پی ٹی آئی کی حکومت کے سٹنگ منسٹر کو جن کے خلاف نیب کی انکوائری تھی ان کو حراست میں لیا گیا۔ اس سے دو تین بڑی اہم میرا خیال ہے ڈیولپمنٹس ہمارے سامنے شاید آئیں۔ ایک تو یہ کہ عمران خان صاحب کو دیکھنا ہوگا کہ اور بھی جو ان کے منسٹر ہیں، چاہے ان کے ڈیفینس منسٹر ہیں اور جو منسٹر سینئر منسٹر یا صوبائی منسٹر جن کے خلاف نیب کی انکوائری جاری ہے، تو کیا ان کا خیال ہے کہ ان کو عہدے پر رہنا چاہیے؟ ایک تو بڑا سوال یہ اٹھے گا، اور دوسرا یہ کہ نیب کے حوالے سے جو پی ایم ایل این کو شکایت تھی، بہت شکایت تھی کہ یہ ون سائیڈڈ ایک اکاؤنٹیبلٹی کرے، اور آپ کو معلوم ہے کہ ان لوگوں کے منسٹرز کے نام بار بار آتے تھے کہ کچھ معلوم جبہ میں ہے انکوائری ہو رہی ہے، ان پر آپ ان کو لا کے حکومت میں، تو آپ نے غلط کیا ہوا ہے کہ نیب انکوائری ہے۔ آپ کو معلوم ہے اسی طرح سے ان کا بھی نام آتا تھا، علیم خان کا بھی بار بار۔ تو میرا خیال ہے کہ اب یہ پی ایم ایل این جو ہے وہ اس کو لگے گا کہ یہ خالی ون سائیڈڈ اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے۔ تیسری بات یہ کہ ظاہر ہے اب اس کے بعد کیا یہ سوال اٹھتا ہے کہ اب نیب کی جو کریڈیبلٹی ہے، اگر سب کو لگے گا کہ یہ ہر طرف کے جو پارٹیز ہیں کسی کو یہ یعنی کہ سافٹ ہینڈلنگ نہیں کر رہے، ہر ایک کے ساتھ وہ پروسیس چلا رہے جو کہ چلائے انہوں نے شہباز شریف صاحب کے حوالے سے، تو پھر یقیناً نیب کے حوالے سے میرا خیال ہے جو تنقید ہے ختم تو نہیں ہوتی، کیونکہ وہ ادارے کی نوعیت ایسی ہے، اکاؤنٹیبلٹی ہے، تو سب سیاسی جو جماعتیں ہیں ان کو لگتا ہے کہ یہ ہائی ہینڈیڈنس ہے، لیکن بہرحال ایک کریڈیبلٹی جو ہے نیب کی اس میں انکریز آئے گی، لیکن پی ٹی آئی کے لیے فی الوقت، اور یہ یقیناً پی ٹی آئی کی میرا خیال اسٹانس یہ ہوگا کہ جی ٹھیک ہے ہمارے سٹنگ منسٹر کو اٹھایا، ہم نے تو کچھ نہیں کہا، یہ دیکھیں ہم تو قانون میں بلیو کرتے ہیں، لیکن یقیناً بہت پریشر آئے گا، کیونکہ یہ ایک علیم خان نہیں ہے، ان کے اور بھی منسٹر ہیں، خلے کے پی کے کچھ سینئر منسٹرز ہیں، پلس جو سٹنگ سی ایم ہے، یہ سب کے سب معلوم جبہ میں یہ انوالوڈ ہے، اور وہ اس کو ہم نے جتنا پڑھا ہے وہ کافی ایک سیریس انکوائری ہے، اور سینئر منسٹر کے بھی انوالوڈ ہیں۔ تو اس کے بعد عمران خان صاحب کیا کرتے ہیں؟ کیا وہ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں اٹھا لیا انہوں نے ہمارا منسٹر، ہم تو کچھ نہیں بولے؟ یہ آپ کے بات کلیئر ہو گئی ہے کہ یہ ہم بلیو کرتے ہیں قانون کی بالادستی میں، لیکن پھر سوال یہ اٹھے گا کہ آپ کی ٹیم کا سلیکشن کیا تھا، کہ آپ کو ایسے لوگوں کو لینا چاہیے تھا، جو کہ پی ایم ایل این کے حوالے سے بھی بات ہمیشہ ہوتی تھی کہ جی اچھا لوگوں کے سامنے سوالیہ نشان ہے کریڈیبلٹی کے حوالے سے، فائنینشیل انٹیگریٹی کے حوالے سے، اور پھر پیپلز پارٹی کے بھی۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ میجر ایک ڈیولپمنٹ ہے، اور یہ سینئر منسٹر دیکھیں، یہ سینئر صوبائی منسٹر تھے، علیم خان صاحب عمران خان صاحب کے بڑے قریب تھے، عمران خان صاحب ان کو بہت ڈیفینڈ کرتے تھے، اور یہ ابھی جب پنجاب میں بات ہوتی تھی تو یہ کہا جاتا تھا کہ پنجاب ایک نہیں 4 چیف منسٹرز ہیں، ایک طرف جو بزدار صاحب ہیں، دوسری طرف یہ کہا جاتا تھا علیم خان صاحب کی اپنی ایک لابی ہے، پھر یہ کہا جاتا تھا کہ جو چودھری سرور صاحب ہیں جو گورنر ہے وہ ہے، پھر جہانگیر جو ترین صاحب ہے۔ تو اس حوالے سے دیکھیں تو یہ آف شور کمپنی اور جو آمدن سے زائد جات کے حوالے سے ان کو جو اٹھایا ہے کیس، تو یہی ہے ان کا کہ وہ منی ٹریل نہیں دے سکے۔ تو یہ بہت میجر ڈیولپمنٹ ہے میرا خیال ہے، سیاسی طور سے بھی پی ٹی آئی گورنمنٹ کے لیے بھی، اور اوور آل جو اکاؤنٹیبلٹی کا جو پروسیس ہے یہ میرا خیال ہے کہ اتنا ہی اہم ہے۔ جب شہباز شریف صاحب کو اٹھایا تھا اور اس وقت جو ایک ریئیکشن آپ نے دیکھا تھا پی ایم ایل این کی طرف سے آیا تھا، تو پی ٹی آئی کے تو یہ پہلی مرتبہ ہوا نا کہ آپ نے سٹنگ منسٹر اینڈ اے ہائی پروفائل میں، تو میرا خیال ہے یہ بہت اہم ہے۔ ٹھیک ہے، نسیم زہرا صاحبہ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔